جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، یہ وہ شخص تھا جسے اللہ رب العالمین نے سابقہ کتب آسمانی کا علم عطا فرمایا تھا۔ سامعین محترم، جب آپ علیہ السلام کی ذات پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے اور تمام ماجرا بیان کیا تو ورقہ بن نوفل وہ پہلا شخص ہے جس نے آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو اور آپ کی شوہر کو مبارک ہو، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ذکر ہماری سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سامعین محترم، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ورقہ بن نوفل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تین باتیں بیان کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود نہیں ہوگا، میرا انتقال ہو جائے گا، لیکن تین باتیں میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، یہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آ جائیں۔ آپ نے فرمایا، اے ورقہ بن نوفل، بیان کرو وہ تین باتیں کون کون سی ہیں۔ نمبر ایک، ورقہ بن نوفل نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم آپ کو جھٹلا دے گی، آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کو اللہ کا نبی رسول پیغمبر نہیں مانے گی۔ سامعین محترم، مکہ والے آپ علیہ السلام کو صادق، امین، امانت دار، دیانت دار، سچا کہنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام نے پہلا اعلان فرمایا اپنی قوم سے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت یہی مکہ والے جو آپ کو صادق، امین، امانت دار، دیانت دار، سچا، وفادار کہتے تھے، اب یہ سارے مکہ والے آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور آپ علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو جھٹلانے لگے، آپ کی تکذیب کرنے لگے۔ یہ پیغام ورقہ بن نوفل نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سے ملاحظہ فرمایا۔ سامعین محترم، دوسرے نمبر پر ورقہ بن نوفل نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی قوم آپ کو اذیت، تکلیف اور مصیبت میں ڈالے گی۔ سامعین محترم، وہ وقت آیا جب آپ علیہ السلام وادی طائف میں گئے، اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، وحدانیت، احدانیت، سمادانیت کا پیغام دیا۔ وادی طائف والوں نے اوباش لڑکوں کو آپ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا
انہوں نے آپ کی ذات کے ساتھ بد اخلاقی بھی کی، اس کے بعد اتنا ظلم کیا، آپ کو پتھروں سے مارا گیا، حتیٰ کہ آپ کا جسم اطہر لہولہان ہو گیا اور آپ کے نالین مبارک سے خون بہہ گیا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک بڑے ملائکہ کو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نمبر 1 ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے اجازت دی دیجئے، میں ہوا پر معمول ہوں، اتنی تیز آندھی ہوا چلاؤں گا، بڑے بڑے درخت، بڑی بڑی پہاڑیں آپس میں ٹکرا جائیں گی اور وادی طائف والوں کو نیست و نابود کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ دوسرا فرشتہ آ گیا، پہاڑوں والا، فرمایا نہیں۔ پانی والا آ گیا، فرمایا نہیں۔ حتیٰ کہ ہر طرح کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے ہر فرشتے سے انکار فرمایا۔ سبب پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی ذات پر ظلم ہوا، آپ سے بد اخلاقی ہوئی، آپ کو لہولہان کیا گیا، لیکن آپ نے وادی طائف والوں کو ختم نہیں کروایا۔ سامعین محترم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ رب العالمین نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ وادی طائف والے مجھے نہیں مانتے، ان کی اولاد میں سے مانیں گے، ان کی نسل میں سے مانیں گے۔ سامعین محترم، یہ دوسرا موقع تھا جو ورقہ بن نوفل نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی۔ آج وادی طائف کا منظر تھا کہ اس قوم نے آپ علیہ السلام کو اتنی شدید تکلیف دی، لیکن آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کے محبوب تھے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، آپ نے پھر بھی رحمت کا دامن پکڑا اور اس امت کے لیے، اس وادی والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا فرمائی۔ سامعین محترم، تیسرے نمبر پہ جو بات ورقہ بن نوفل نے بیان کی، یہ میرا آج کا لب لباب ہے اور آج کا مقصد بھی یہی ہے بیان کا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے، آپ کے وطن سے، مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ سامعین محترم، پہلا سوال کیا، آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آقا کی ذات نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسرا سوال ہوا، یہ آپ کو اذیت دے گی، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب ورقہ بن نوفل نے تیسرا سوال کیا، بتایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی، تو آپ علیہ السلام نے بے ساختہ ورقہ بن نوفل سے پوچھا، او مخرجیہ، اے ورقہ بن نوفل، کیا واقعی میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ اے ورقہ بن نوفل، کیا میری قوم مجھے واقعی مکہ مکرمہ سے نکال دے گی؟ سامعین محترم، یہاں جو سوال پیدا ہوا، جو پوچھا گیا، اس کی تشریح میں امام سیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ففی ھذا دلیل، اس بات کے اندر یہ دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، مکہ مکرمہ سے شدید محبت تھی، وشدتی مفاقتی علی النفس، یہ بات آپ کے دل اطہر پر شاق گزری، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی،
مصیبت پہنچی، اس سبب سے آپ نے فرمایا اے ورقہ بن نوفل او مخرجیہ، کیا واقعی میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ سامعین محترم، قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ سے اور آخری حدیث پاک، اسے امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر نقل کیا اور امام طبرانی نے طبرانی کے اندر نقل کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے آج مکہ مکرمہ سے خطاب فرمایا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ نے وطن سے دیکھی ہے۔ ایمان والے اپنا ایمان تازہ کیجئے، حدیث پاک سنیے اور آپ نے دل کے اندر آپ نے وطن کی محبت پیدا کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مکہ مکرمہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، اے مکہ مکرمہ تو کتنا عمدہ اور خوبصورت شہر ہے۔ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور نہ کرتی، میں تیرے بغیر کہیں بھی سکونت اختیار نہ کرتا۔ سامعین محترم، یہ حدیث مبارکہ آج ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے۔ اے ایمان والو، یہ نعمت جو آزادی کی شکل میں ملی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اس کی قدر